بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول, another episode. میرا نام ندیم اختر. ناظرین, تعجب یہ نہیں ہے کہ پینڈیمکس کبھی پہلے ہوئے نہیں. تعجب یہ بھی نہیں کہ پینڈیمکس اس طرح کے ایپیڈیمکس آگے نہ ہوں گے. حیرت اس بات پر ہے, اور حیرت شاید اس لیے زیادہ ہے کہ ہم خود پینڈیمک کو اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. اور پینڈیمک کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ اس کی جو بلاخیز لہریں ہیں, جو طوفانی لہریں ہیں, نظر نہ آنے والی طوفانی لہریں کئی چراغ بجھا رہی ہیں. ایسے خوبصورت خوبصیرت لوگ اپنے ساتھ بہا لے جا رہی ہے کہ دل ٹوٹ ٹوٹ سا جاتا ہے. ایسی خبریں ہیں کہ دل اداس ہے. ہم ان جانے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بطور خاص دعا کر سکتے ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں کرونا وائرس کے ساتھ. وہ پیشنٹس جن کا تعلق ہماری کمیونٹی سے ہے, اور ہماری کمیونٹی سے نہ بھی ہو تب بھی our thoughts and prayers are with them. دیکھیے, یہ اتنے چراغ بجھا رہی ہے اور بجھا سکتی ہے یہ وبا, مگر ایک چراغ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ چراغ, یہ وبا, اس کی طوفانی لہریں بجھا نہیں سکتی, اور وہ چراغ ہے چراغ امید. The flame and the fire of the hope and optimism. اور اس چراغ کا جلتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری کمیونٹیز میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے ملکوں میں, اس دنیا میں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. the flame and the fire of the hope should remain enlightened in our hearts, in our minds and in our prayers. ہماری دعاؤں میں, ہماری التجاؤں میں, ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں اس ہوپ کا باقی رہنا بہت ضروری ہے. We can understand in this era where is isolation and distancing and ماحول بدل گیا, کیفیتیں بدل گئیں. ایسا انوائرمنٹ جس کے لیے کوئی بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا, اور اس کے نتائج ایک حوالے سے ذہنی بھی ہیں. تو اس حوالے سے آج کی تمام تر گفتگو موٹیویشن, انسپریشن, آپٹمزم اور ریئلزم کے ساتھ. In last 3 programs we were realistic here, but then we have to combine the realism with optimism. دیکھیے, دنیا میں آپ جہاں دیکھیے, میں پروگرام کے پہلے حصے میں بھی اور دوسرے حصے میں بھی آج دل کی باتیں ہونی چاہیے جس کی ضرورت ہے. ڈسپیئر ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, اور ہمیں اس سے لڑنا ہے, اور کہیں نہ کہیں سے ایسی گفتگو کا ہونا اور سننا بہت ضروری ہے. So let me say that in this, ہم دنیا میں کہیں بھی دیکھتے ہیں, چاہے مشرق ہو یا مغرب ہو, شمال ہو یا جنوب ہو, ہر طرف دعائیں ہیں, التجائیں ہیں. کہیں گردن جھکی ہوئی ہے, کہیں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, کہیں آنکھوں سے پانی رواں ہے. رخ کہیں کا بھی ہو, دعاؤں کے حوالے سے گفتگو ہے. رخ چاہے دیوار گریا کا ہو یا خانہ کعبہ کا ہو,
کوئی کراس کے آگے جھکا ہو یا پوجا پاٹ کر رہا ہو، سب کی دعاؤں امیدوں کا رخ صرف اس کی طرف ہے، صرف اس کی طرف ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جس ٹیکنالوجی پر we were relying was found to be very fragile and flimsy at this stage. مجھے ذکر ہو رہا تھا، ذہن میں یہ بات آئی، کرتا چلوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے، والدین سے، استادوں سے، کہ ایک ابرہہ تھا، کچھ پرندے آئے، کنکریوں کا معاملہ ہوا. لگتا یوں ہے، جو بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں ضرور سمجھائیے کہ ابرہہ کون تھا، کیا کرتا تھا اور کیا گھمنڈ تھا. لگتا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی کا جو ابرہہ ہے اپنی ان چھوٹی کنکریوں کے نیچے آ گیا ہے. The towers of technology are shattering. یہ جو طاقتیں ہیں سو کالڈ اپنے گھٹنوں پر آ گئیں. So yes, what we were relying, the towers of technologies are shattering, the so-called mights and powers are on their knees, and humanity is not left with anything else but the option to get in a state of prostration. انسانیت کے پاس سجدہ ریز ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. لیکن وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے. اپنی دو مصرے سنا دوں کہ آپ کی اجازت سے، کہ آسماں پر صدائیں جا رہی ہیں، جواب آئے گا ادھر سے. عرش تک دعائیں جا رہی ہیں، جواب آئے گا ادھر سے، اور انشاءاللہ جواب ضرور آئے گا. اور جب جواب آئے گا تو یوں کہنے دیجئے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں راستہ مل گیا تھا، دریا چھٹ گیا تھا، ویسے ہی ہماری ریسرچ کو، ہمارے دانش کو راستہ انشاءاللہ ضرور ملے گا کہ جو لڑ سکے گی اس پینڈیمک سے. So I just wanted to uplift the whole program. We have talked, ہم نے بات کی کافی سائنس کی، ہم نے بات کی ریئلزم کی، لیکن یہ اسپیکٹ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب few weeks have passed and we are not clear what's the route in front of us. And whenever there is uncertainty, there is always a fear of unknown settles in. And that is what we need to fight. We need to look. اچھا، ایک اور بات میں سوچ رہا تھا، تو میں نے یہ خیال ابھی آتے ہوئے یہ مجھے آیا کہ میں ابا کا یہ شعر بھی آپ کو سناؤں کہ صحبا بہت سیاہ سہی یہ شب ملال، صحبا بہت سیاہ سہی یہ شب ملال، گونجے گی پھر سحر کی اذان، جاگتے رہو. ضرور گونجے گی انشاءاللہ، گونجے گی پھر سحر کی اذان، جاگتے رہو. اور اپنے
کم عمر لوگوں کے لیے جو انگریزی کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس لیے میں اس کا استعمال ارادتاً کرتا ہوں. So how long, the couplet says that how long dark and chilling this night may be, there will be a dawn that will end this night. یہ شب ملال, یہ شب سیاہ آذان سحر کی ضرور ہوگی. اور لیکن جو جاگنے کا عمل ہے, we need to be alert and safe while we are waiting for the dawn, inshallah. We'll take a break here and then we'll come back with a short break. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ, باڈی اینڈ سول کی نشست حوالہ وہی ہے, اور شاید کچھ ہفتوں کو یہ حوالہ, یہ ٹاپک یہی رہے گا, کرونا وائرس. ہم نے شروع کے پروگراموں میں کافی سائنس اور کے حوالے سے گفتگو کی. ارادہ پوچھئے, بات تو یوں تھا کہ میں امیونٹی اور جو انفورسمنٹ ہے, انہانسمنٹ ہے امیونٹی کے حوالے سے پروگرام کو مربوط کروں پچھلے پروگرام سے, جہاں ہم نے سمجھا تھا امیونٹی کو, مدافعتی نظام کو. لیکن کچھ ایسی خبریں, کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے میسیجز کہ مجھے یوں لگا کہ ایک ضرورت ہے ایک پیغام امید کی, ایک ضرورت ہے میسیج آف ریزیلینس اینڈ آپٹمزم کی. تو آج کا پروگرام میں نے اسی حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھ کے ترتیب دیا. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی ریئل لائف سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جس میں سے ہم امبائب کر سکیں, ہم کچھ ایسے میسیجز, ایسے پیغامات ان ریئل سٹوریز سے ایکسٹریکٹ کر سکیں, امبائب کر سکیں, سیکھ سکیں, جذب کر سکیں کہ ایک اونف کی جو ضرورت ہے, ایک تھرس کی جو ضرورت ہے, being the whole country being locked down, in fact the whole world in a state of a lockdown, and the fuel of the positivity and optimism is obviously running low. لیکن تو اس حوالے سے گفتگو ہے, اور میں آپ کو اس پریزنٹیشن میں کچھ, جیسے میں نے گزارش کی کہ سم سٹوریز, ریئل لائف سٹوریز فرام ہسٹری, اینڈ ون, انفیکٹ 3 ہیں, اور یہ 3 there are these 3 extraordinary men, 2 from the history and 1 is very, very present. Interestingly, جن کی کہانی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, اور اس کا کانٹیکسٹ ظاہر ہے کہ یہی آج کی کیفیت ہے, کہ 2 افراد ان میں سے گزر چکے دنیا سے, and all 3 being 90 and above 90 years old. پہلی اسٹوری which is obviously کوشش یہ ہے کہ جو the charisma of the character when the tough times come and the character is being judged, ایسے موقعوں پر انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پہلے سے زیادہ سیکل ہو کر
سولیڈیفائی ہو کر انرجائز ہو کر آگے نکلتا ہے. دو بنیادی کیفیتیں ہی ہمیں نظر آتی ہیں جب بھی ہم حالات کو دیکھتے ہیں یا تاریخ کو دیکھتے ہیں. ہمیں صرف تو ہم ضرورت رکھتے ہیں کہ ہم کو کہیں سے ایک انسپریشنل فیول ملے. پہلی اسٹوری، پہلی جو کہانی ہے اس شخص کی جو جب اس دنیا سے گیا تو وہ 95 برس کا تھا. He was 95 years old. اور کہانی کے مختلف زاویے ہیں but let me focus straight on, coming to the point straight on, جہاں سے ہمیں اپنا لنک ڈھونڈنا ہے کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1964 میں، اور اس شخص کو سیاسی نظریات کی بنا پر پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور یہ شخص تقریباً 27 برس جیل میں رہتا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ جیل میں رہتا ہے بلکہ اس کا جو جیل کا کمرہ جسے سیل کہتے ہیں اس کی وہ اتنا چھوٹا تھا، اتنا مختصر تھا کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی 7x9 فٹ، اور اس شخص کی قامت خود 6 فیٹ. ایک بلب ہوتا تھا جو 24 گھنٹے اس کے سامنے دن اور رات روشن رہتا تھا تاکہ اس کو تھکایا جا سکے، جس سے اسے توڑا جا سکے، اس کے سیاسی عقائد نظریات کی بنیاد پر اس کو بریک کیا جا سکے. اور یقین جانیے، اچھا ہم آئسولیشن میں ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، کچھ ہفتے گزر گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ہم دیکھیں کہ 27 برس، جی ہاں 27 برس کتنے دن بنتے ہیں؟ کوئی 10,000 دن. یہ شخص قید تنہائی میں in a confinement where اچھا اس کی سیل کے حوالے سے میں ایک اور بات کروں کہ یہ وہ اوریجنل تصویر ہے اس جگہ کی جہاں پہ یہ قید تھا. اور اس نے کہا اپنی کتاب میں جب آٹو بایوگرافی لکھی تو اس نے یہ کہا کہ جب میں چلتا تھا تو 3 قدم لینے کے بعد میرا کمرہ ختم ہو جاتا تھا. جو منظر تھا تو ایک دیوار کا منظر اس کھڑکی سے جس کے باہر وہ دیکھ سکتا تھا نظر آتا تھا، اور جب وہ لیٹتا تھا تو اس کا پاؤں اور سر دیوار سے لگتے تھے. جیسا بشیر بدر نے کہا تھا کہ پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے، بالکل ہو بہو وہی کیفیت. 27 میں سے 18 برس، 18 years of his life in a solitary confinement where he could not meet anyone, could not see a visual, he didn't have any books to read, and there were no papers to write. نہ ملنے والے لوگ، نہ دیکھنے کو منظر، نہ پڑھنے کو کتاب، نہ لکھنے کو صفحات. اور یہ شخص ٹوٹتا نہیں، یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس ساری آئسولیشن کے بعد، جہاں کتاب نہیں تھی، لکھنے کو کچھ نہیں تھا، پر اس شخص نے لکھا اور خوب لکھا. اس نے تاریخ لکھی، اس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا. اور یہ شخص ہے نیلسن منڈیلا، اور یہ اس کی آٹو بایوگرافی. So he is the man being 27 years in jail, mostly in confinement. اور یہ شخص جو لیفٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ بیسکلی پریزیڈنٹ اوباما ہے، جو اس سیل کو دیکھنے گیا. خود پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ went to see کہ کیا کریکٹر ہوگا، کہ کس مٹی کا بنا ہے یہ شخص جو یہ بنا تھا، کہ جس نے یہ ساری. ہم
وہ سیکھنے گیا, پریزیڈنٹ اوباما گیا سیکھنے گیا, دیکھنے گیا, محسوس کرنے گیا. ہم بھی سیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, اور اب جب ہمیں ضرورت ہے تو ہم اسے پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جب 1964 سے 1990 تک ہی واز ان اے پریزن, اور جب وہ 1990 میں جب وہ باہر آیا, آزاد ہوا, تو صرف 4 سال میں ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا ساؤتھ افریقہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ confinement can build the character. Isolation and these challenges can give us opportunities to grow and grow in our character. تو یہ ایک, اچھا اس نے یہ بھی کہا, یہ بھی بات اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس نے کہا کہ I never lose. مینڈیلا کہہ رہے ہیں, I never lose. I either win or learn. تو مجھے یوں لگتا ہے, کہنے دیجئے, ہم کو شاید کہنے کی, ہم سب مل کر یہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیلنجز میں کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں. اپرچونٹی ٹو لرن اینڈ ریفلیکٹ. ٹائم جو بھاگتا دوڑتا رہتا تھا اور ہمیشہ کم ہوتا تھا, آج کشادہ ہو گیا. So there's a time to reflect and learn about our lives, about our purposes in life, the meaning that we are looking for our lives, and obviously reflecting about the relations, the family, اور وہ اگلی کہانی اس سے مربوط جو یہ ہے. اس شخص کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, دلچسپ آدمی تھا. اس کی بنیاد جو تھی فلسفے کی, بیسکلی he was a psychologist, psychiatrist and neurologist as well. اس کی میں تعارف آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس کی بات جو بہت دل کو لگی تھی جب میں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی حالات ہوں, بیسکلی چلیے بتائے دیتا ہوں کہ he was what he said, let's see when, اس کی پہلے کوٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. What he said, that when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. جب ہم حالات تبدیل نہیں کر سکتے تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا, ٹو اڈیپٹ. جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں اڈیپٹ کرنے کا. اب یہ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اڈیپٹیبلٹی ہے to the challenges is the rule to survival, یہ جو معاملہ ہے, بات ضمناً آ گئی لیکن بات مربوط ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سروائیول کے لیے ہم اگر جو بھی زندگی ہے کرۂ ارض پر اس کو دیکھیں, جس سے اب in a way humanity is facing that kind of a challenge, so اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ اگر سروائیول ہے کہ جنگ ہے تو اس میں اڈیپٹیبلٹی کا ہونا بہت ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, آپ کی اجازت سے, جو مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے. ایک بہت ہی چھوٹا سا, اٹس ویری انٹرسٹنگ, ایک بہت چھوٹا سا ایک آرگینزم ہے, ایک فارم ہے زندگی کی, سنگل سیل, ایک خلیہ. ہم بنے ہیں ویورز, ہم جو بنے ہیں, ہمارے جسم میں اربعہ خلیے ہیں, سیلز ہیں, یونٹ آف آور باڈی, چھوٹا. اور یہ جو
جو یہ آرگینزم ہے یہ صرف ایک سیل کا بنا ہے، لیکن قدرت کا نظام ہے یہ ایک سیل پر ایک مکمل زندگی ہے، صرف ایک خلیہ، جیسے مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عجیب، اس کی میں نے دیکھا کہ جب اس کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک چھوٹا سا بالکل سنگل سیل اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا ہے صاحب۔ یہ ایک جگہ میں نے دیکھا اور عجیب تھاٹ پرووکنگ ہے کہ یہ اپنے گرد، یعنی ایک سیل جو انتہائی مختصر ہے، یہ اپنے گرد جب چیلنجز آتے ہیں تو اپنے گرد ایک شیل بنا لیتا ہے کہ کین گیٹ انٹو آئسولیشن، یعنی سیلف آئسولیشن اس لیول تک بھی موجود ہے۔ سو چیلنجز in the life do come and we need to adapt. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں جو بات تھی وکٹر فرانکی کی۔ یہ ورلڈ وار 2 میں جو کانسنٹریشن کیمپس تھے اس میں یہ 4 سال اس کو پابند سلاسل ہونا پڑا۔ یہ اس کی کہانی ہے جو میں آپ کو اور اس نے جو وہاں سے سیکھا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ سیکھنے کی بہت سے امکانات ہیں اس کہانی میں۔ تو صاحب یہ ورلڈ وار 2 میں جو کانسنٹریشن کیمپس تھے وہاں پہ ایک برتاؤ تھا، مظالم کا ایک سلسلہ تھا، انہیومن اور معاملات پر۔ یہ اس سے 4 سال اس کو کوپ کرتا ہے، اس ساری کنفائنمنٹس، بروٹل ٹریٹمنٹ، انہیومن اینڈ بینگ ڈسکنیکٹڈ فرام دا ورلڈ، ڈسکنیکٹڈ فرام دا فیملیز، فرینڈس۔ یہ اس نے کچھ وہاں پہ، کیونکہ یہ ڈاکٹر تھا، سائیکالوجسٹ تھا، نیورولوجسٹ تھا، ہی واز آبزرونگ۔ تو اس نے نہ صرف آبزرو کیا بلکہ کچھ انٹرویوز بھی کیا اس نے واٹ ہی ڈیڈ، اس نے آبزرو کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اس سارے کانسنٹریشن کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ٹارچرز ہیں اور جو چیلنج ہیں ان کے ساتھ کوپ کرتے ہیں، اڈیپٹ کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے کچھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اس سے لڑتے رہیں، خاموش طور پر لڑتے رہیں، اندر سے توانا، مضبوط رہیں، ٹوٹے نہ۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ جو بچ گئے النسز سے اور مس ٹریٹمنٹ سے، تو اس نے جب ان کے انٹرویوز کیے تو اسے لگا کہ وہ لوگ زیادہ بچ گئے جن کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن تھا، پرپز آف لائف تھا، دا اسٹرانگر ریزن ٹو سروائیو۔ And those who give up on their meaning of their life or purposes of their lives, وہ نہ بچ سکے۔ اچھا، یہاں دیکھیے اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو تقدیر ہے وہ تقدیر ہے، اور جو خدا کا لکھا ہے اس کے آگے آپ سے سر جھکا سکتے ہیں، لیکن جہاں تدبیر کا معاملہ شروع ہوتا ہے، where you have an scope to do bring some changes جو یقیناً موجود ہیں، اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھ کر سنیے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس میننگ آف لائف اور پرپسز تھے، وہ اس ساری تشدد کو، پریشانیوں کو چھیل گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں، جیسے یہ خود اس کے بارے میں ہے کہ he had the purpose to survive because he wanted to reunite with his family۔ اس کی نظر میں اس کا خاندان اس کی جینے کی خواہش کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ اچھا، تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں امید ہے کہ میں بہت کچھ کہے بغیر آپ کو وہ
احساس کنوے کر سکوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگلی اور آخری جو ایک ریئل لائف اسٹوری ہے which is perhaps the most amazing of all, and this is the final one, اور یہ ہے آج کے دور کے انسان کی, ایک شخص کی. یہ رقص ہے جناب, 100 تقریباً a man who will be 100 years old in July this year. یعنی یہ شخص جس کا نام مسٹر چیمبرز ہے 99 برس کا ہے. اس کی میں آپ کو بات بتاؤں جس نے مجھے حیران کیا, ممکن ہے آپ بھی ایسے ہی اس کو محسوس کریں, کہ یہ کولڈ اسٹریم گارڈ کا یعنی برٹش آرمی کا ایک سولجر رہا, سپاہی رہا. ایک جب ورلڈ وار 2 تھی تو ایک زمانے میں یہ بکنگھم پیلس کو پروٹیکشن کے میں بھی انوالو رہا. When he was on the World War II, جنگ کے دوران he get wounded. So in Germany دوران جنگ اس کو ایک زخم لگتا ہے ٹانگ پہ, اور شدید زخم لگتا ہے. لیکن یہ شخص اس کو سروائیو کر جاتا ہے. پھر دوسرے مرحلے پہ یہ دیکھیے کہ یہ پریزنر آف وار بنتا ہے. He was a prisoner of war in a German prison for 3 years. 3 سال یہ پابند سلاسل رہتا ہے. تو یوں دیکھیے اس کی جنگوں کو دیکھیے, اور میں کانٹیکسٹ تک آتا ہوں. پہلی جنگ اس کی ورلڈ وار 2 تھی, جسے یہ he survived that. اس کی دوسری جنگ اس کے اس شدید زخم سے تھی, the deep wound he had, the war or a battle he had to tackle and to face after or during the World War II was the wound. And he wins that battle. تیسری جنگ he was a prisoner of war for 3 years. اور جو چوتھی جنگ ہے جو اب ہوئی, that he get the coronavirus. He got coronavirus positive and infected and got admitted. 19-year-old who's going to be 100 years old in few months' time, got a coronavirus. But would you see, this is a picture, obviously, if some of you have noticed that he has been successful to fight against coronavirus. And he got discharged, and یہ وہ NHS کا اسٹاف ہے جو اس کے لیے کلیپ کر رہا ہے. اینڈ بڑی انٹرسٹنگ بات what he said کہ اس کے خاندان والے کہ he got well after so many wars, wounds, being imprisoned, and now the fourth and even the strongest, well, one of the strong, sakht jang, coronavirus. Because he said, because he wanted to go back home, وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا. And perhaps it tells us کہ گھر کتنا قیمتی ہے, کتنا انسپریشنل ہے, کتنا موٹیویشنل ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہزارہ لوگ, تو یہ نظام جو چل رہا ہے, جو قدرت کے فیصلے ہیں, وہ اس پہ اس مرحلے سے آگے کچھ کہنا یا اس سے آگے سوچنا, مجھے لگتا ہے کہ اس سے آگے سوچ کے پر جلتے ہیں.
ہم صرف اور صرف مشیت الہی کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں اور سر جھکا سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ باذن خدا پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔